اچھا حضور آپ یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب درود و سلام پڑھنے کی باری آ جاتی ہے تو وہ سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا پہلے امتیوں پر لازم تھا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہم پر بھی لازم ہے. ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں. جب ان کا ذکر آ جائے تو ان کے ذکر کی بھی تعظیم کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ استدلال حاصل ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے امتیوں کو بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حالت مقرر نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا ہے یا بیٹھ کر پڑھنا ہے. ہاں لیکن اگر ادب کے دائرے سے دیکھا جائے، ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے، عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سلام بھیجیں تو ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں. سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس میں ہمارے درمیان موجود ہوتے، ہم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم بھی ان کی تعظیم کے لیے، ان کے ادب کے لیے ہم بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرماتے ہیں ہم تب تک کھڑے رہتے جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھ نہ لیتے کہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں. ہم تب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اس بات سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ استدلال حاصل ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہماری ایک ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جزء ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتا ہی وہ دیکھتے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور وہ نواسے رسول کے لیے تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم غلامان صحابہ اور غلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کیوں نہ کھڑے ہوں؟